یزید معاویہ ابن ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں میسون بنت بہدل ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یزید سال 26 یا 27 ہجری کو پیدا ہوا اور 14 ربیع الاول سال 64 ہجری کو دمشق کے ایک دیہات میں مر گیا۔ یزید کی معاویہ اور دربار خلافت کی طرف نسبت ہونے اور عیش و عشرت کے تمام وسائل نے اس کے لیے ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کو فراہم کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آداب اسلامی اور تربیت قرآنی سے بہت دور تھا، حتیٰ کہ احکام خدا اور شریعت محمدی کا بڑا آسانی سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ شراب خوری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اور بدفعلی کرنا اس کا ہر روز کا معمول کا کام تھا۔ یزید اپنے سے پہلے خلیفہ یعنی معاویہ کے خلافت کے لیے نصب کرنے کی وجہ سے لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر حاکم بنا۔ وہ فقط معاویہ کی اندھی محبت کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ مکر و حیلے سے حاصل کی ہوئی حکومت بنی امیہ کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے، تخت سلطنت پر بیٹھا تھا۔ تاریخ دمشق کی کتاب کے مصنف نے تحریر کیا ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور خلافت صرف معاویہ کی طرف سے وجود میں آئی تھی اور اس میں باقی لوگوں کی رضائیت اور مشورے شامل نہیں تھے۔ زبیر ابن بکار لکھتے ہیں کہ معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی خلافت اور جانشینی کے لیے لوگوں سے بیعت لی تھی، اور وہ اسلام میں پہلا انسان تھا جس نے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ معاویہ نے بھی کہا ہے کہ اگر مجھے یزید سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو میں اس بارے میں غور و فکر کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کا جانشین اور خلیفہ انتخاب کرنا امت کا کام ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہی کام اسلامی جمہوریت کی اور مسلمانوں کی ترقی کی علامت ہے، وہ آئیں اور جواب دیں کہ رسول خدا کو دنیا سے جانیں اور معاویہ اور یزید کی زندگی میں آخر کتنا فاصلہ تھا کہ تمام چیزوں کے علاوہ حتیٰ رسول خدا کا خلیفہ انتخاب کرنے کا طریقہ تک بھی بدلا جا رہا ہے۔ یزید کا طریقہ حکومت بالکل اس کے باپ یعنی معاویہ والا تھا، یعنی مخالف کو قتل کر کے درہم و دینار کی لالچ دے کر جو مخالف ہو اس کو جلا وطن کر کے اور جو بات نہ مانے اس کو ڈرا دھمکا کر حکومت کرنا، یہی یزید کا بھی طرز حکومت تھا۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مسالک کی کتب سے ثابت ہے کہ یزید ایک شراب خور، فاسق، فاجر، گناہ کبیرہ کو انجام دینے والا، زنا کا شوقین، لوگوں کی جان و مال و ناموس کو لوٹنے والا، احکام دینی و اسلامی کا تمسخر اڑانے والا اور نیک لوگوں اور صحابہ کا قتل کرنے والا شخص تھا۔ دین اسلام میں شراب اور جوئے کا حرام ہونا ایسی بات ہے کہ اس پر تمام اسلامی فرقوں کا اجماع ہے، اور شراب کے نجس اور حرام ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر معاویہ کی طرف سے اسلامی مملکت کا ایسا حاکم منتخب کیا گیا کہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نوجوانی کے زمانے سے لے کر مرتے دم تک بہت شراب پیتا تھا، اور بعض نے تو لکھا ہے کہ یزید شراب پینے میں مبالغہ آرائی یعنی بہت ہی زیادہ شراب پینے سے کام لیتا تھا۔ ابن کثیر اور دوسروں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ یزید نوجوانی سے ہی شراب کا دوست اور عاشق مشہور تھا۔
تاریخ مدینۃ دمشق میں ابن عساکر تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ کی خلافت کے دور میں اور سفر حج میں اور شہر مدینہ رسول خدا کے حرم میں اور گھر کے نزدیک بھی اس نے اسلامی احکام کا مذاق اڑانا نہ چھوڑا، اور سب لوگوں کے سامنے یزید نے شراب پینا شروع کی۔ لیکن جب اسے بتایا گیا کہ ابن عباس اور حسین ابن علی آ رہے ہیں تو اس نے شراب پینا بند کر دیا۔ سرعام شراب پینا یزید کا اتنا معمول تھا اور وہ شراب کا اتنا عاشق اور عادی تھا کہ جب دوسرے شہروں سے بزرگان وفد کی صورت میں اسے ملنے آتے تو یہ تخت پر بیٹھ کر ان سب کے سامنے بھی شراب پیتا تھا۔ کچھ بزرگان اور صحابہ کا ایک وفد کہ ان میں جنگ احد میں شہید ہونے والے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا بھی شامل تھا، یزید سے بعنوان حاکم اسلامی ملنے کے لیے شام میں آئے۔ جب وہ یزید کے دربار میں گئے تو یزید نے ان کا بہت احترام کیا اور ملاقات کے بعد واپس جاتے ہوئے ان سب کو بہت تحفے اور ہدیے دے کر روانہ کیا کہ یہی طریقہ معاویہ کا بھی تھا۔ لیکن ان سب لوگوں نے پھر بھی مدینے کے لوگوں کو یزید کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم ایسے شخص سے مل کر آ رہے ہیں کہ جو بے دین ہے، شراب پیتا ہے، ساز و آواز اس کے دربار میں بجایا اور رقص کیا جاتا ہے۔ تم مدینے کے سب لوگ گواہ رہو کہ ہم اس کو خلافت سے معزول کرتے ہیں۔ لوگوں نے بھی بزرگان مدینہ کی اس کام میں اطاعت اور حمایت کی اور عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت پر سب جمع ہو گئے۔ تمام مسالک اسلامی آیات قرآنی کی روشنی میں ہر قسم کی نشاور چیز کو نجس اور حرام کہتے ہیں اور شراب خور کو فاسق، اور جو بھی شراب کو حلال کہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ شراب خوری کو گناہ کبیرہ، شراب خور کو فاسق، شراب پینے والے پر حد کے جاری کرنے کا کہا گیا ہے، اور جو بھی شراب کو حلال کہے اس کو کافر کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شراب پینے سے انسان کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔ یزید کا صفت عدالت سے دور ہونا اور سرعام شراب پینا اس کے فاسق ہونے کے لیے کافی ہے، مگر یزید کا فسق و فجور یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا۔ یزید بے نمازی، شراب خور، ماں، بہن اور بیٹی سے زنا کرنے والا تھا۔ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ نے یزید سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں فرمایا کہ جو طبقات کبری، تاریخ مدینۃ دمشق الکامل اور تاریخ الخلفاء میں محفوظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں یزید سے ملاقات کر کے اس کے دربار سے باہر آیا تو مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسنا شروع نہ ہو جائیں، کیونکہ یزید ماں، بیٹی، بہن سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس کے علاوہ یزید بندروں سے کھیلنے والا اور لواط کروانے والا تھا۔ جاہز عالم اہل سنت تحریر کرتے ہیں، یزید ابن معاویہ خلیفہ بنا کہ جو بہت زیادہ شراب پینے والا، بندروں سے زیادہ کھیلنے والا، فاسق انسان کہ جو دوسروں سے لواط یعنی بدفعلی کرواتا تھا، اور بنی امیہ گمراہ فرقہ تھا کہ جن کی حکومت کا طریقہ جابرانہ اور متکبرانہ تھا، جس پر تھوڑا سا بھی شک و گمان ہو جاتا اس کو گرفتار کر لیتے، پھر اس کے خلاف خود فتویٰ دے کر اس کو بے دردی سے غضب اور غصے کی حالت میں قتل کر دیتے تھے۔ ذہبی اور بعض دوسرے اہل سنت کے علماء نے یزید کے بارے میں ایسے بیان کیا ہے،
عبد الملک نے مکے میں حج کے موقع پر لوگوں کے لیے خطبہ پڑھا اور اس میں اس طرح کہا: اما بعد، اے لوگوں، مجھ سے پہلے جو خلیفہ اور حاکم گزرے ہیں انہوں نے لوگوں کے مال کو خود کھایا اور دوسروں کو بھی دیا کہ وہ بھی کھائیں۔ خدا کی قسم، میں شمشیر کے ذریعے سے اس امت کی مشکلات کو حل کروں گا۔ میں عثمان کی طرح کمزور خلیفہ نہیں ہوں، میں معاویہ کی طرح نرمی و سستی کرنے والا بھی نہیں ہوں، اور میں لواط یعنی بدفعلی کروانے والے خلیفہ یزید کی طرح بھی نہیں ہوں۔ میں اس وقت تک تم لوگوں کو برداشت کروں گا کہ تم میری حکومت اور خلافت کے لیے خطرہ نہ بنو۔ ہم نے عمرو بن سعید کے ساتھ بہت نزدیکی اور اس کا ہم پر حق ہونے کے باوجود جو کیا ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ اس نے اپنے سر کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے اپنی شمشیر کے ساتھ ایسا کیا۔ اس خبر کو جو لوگ حاضر ہیں ان تک پہنچا دیں کہ جو لوگ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بیان خود بنی امیہ کے خلیفہ کا ہے۔ اس کے علاوہ ذہابی نے یزید کو ناصبی یعنی اہل بیت علیہم السلام کا دشمن کہا ہے، اور اس کے بارے میں اس طرح کہا ہے کہ یزید ایک ناصبی، بد اخلاق، بے ادب، کم عقل، شراب خور اور حرام کام انجام دینے والا شخص تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ کی کتب میں بارہا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا اور کبھی نہیں پڑھتا تھا، یعنی نماز کو بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اگر پڑھتا بھی ہوگا تو ایک فاسق و فاجر، زانی، لواط کروانے والے اور شراب خور انسان کی نماز کیا ہوگی اور وہ کیسے پڑھتا ہوگا؟ یہ ایسی بات ہے کہ یزید کو رسول خدا کا خلیفہ اور جانشین کہنے والے آئیں اور اس کا جواب دیں۔ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ یزید شہوات کی طرف زیادہ توجہ کرتا تھا اور بعض اوقات نماز کو بھی ترک کر دیتا تھا۔ اہل سنت کی کتب میں یزید کی مذمت کے بارے میں بہت سی روایات ذکر ہوئی ہیں جن کے مطابق یزید پر لعنت کرنا ثابت ہے۔ المستدرک، مجمع الزوائد اور فضائل الخمسہ کے مطابق جناب عائشہ نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے کہ 6 گروہوں کو خداوند عالم نے لعنت کی ہے۔ میں نے اور اللہ کے ہر نبی نے بھی ان کو لعنت کی ہے۔ جو قرآن کریم میں کسی چیز کا اضافہ کرے، نمبر 2 جو تقدیر خدا کو جھٹلائے، نمبر 3 جو زبردستی اور غلبے سے لوگوں پر مسلط ہو اور ان لوگوں کو کہ جن کو خداوند نے ذلیل کیا ہے ان کو عزت دے، اور ان لوگوں کو کہ جن کو خداوند عالم نے عزیز کیا ہے ذلیل و خوار کرے۔ نمبر 4 جو خداوند عالم کے حلال کو حرام قرار دیں۔ نمبر 5 جو میرے اہل بیت کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے حلال قرار دیں۔ نمبر 6 جو میری سنت کو ترک کرے۔ یزید ان 6 کے 6 گروہوں میں شامل ہے کہ جس کے فسق و فجور اور گناہان کبیرہ میں غرق ہونے کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کو جس طرح اس نے اذیت و ایذا پہنچائی اور جس طرح ان کی بے حرمتی کی، وہ اس کے لیے لعنت کے وجوب کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا جس نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی ہو وہ رسول خدا کی اس حدیث کا مصداق نہیں ہوگا؟ یزید ہی وہ ہے کہ مدینہ منورہ کی تاریخ نے یزید کے اہل مدینہ پر لشکر کشی کرنے، اصحاب رسول خدا کا قتل عام کرنے، اس شہر مقدس کی بے حرمتی اور عورتوں کی ناموس کے پامال کرنے کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اور اس پر بھی اس لعین ابن لعین نے بس نہیں کی، بلکہ پھر
خانہ خدا پر حملہ کروایا، اور بے شک ان عظیم گناہوں اور فسق و فجور اور کفر کے نتیجے میں عذاب علیم کا مستحق ہے۔ اور قیامت تک اللہ تمام ملائکہ اور تمام مومنین اور صالحین کی طرف سے اس پر لعنت بھیجی جاتی رہے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔